پیدائشی طور پر جو آپ کریلے ہیں تو پھر آپ نے کریلے ہی کھانے ہیں آگے۔ آپ کے پاس کبھی ایسا کیس آیا کہ چاہے کوئی خاتون ہو یا مرد ہو کہ وہ خودکشی سے جسٹ ایک سٹیپ اوے تھے، بس آپ نے ان کی کاؤنسلنگ کی تو وہ اس وجہ سے وہ اس قدم کو اٹھانے سے وہ بچ گئے؟ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں۔ میرے لیے میرا کام ایک عبادت ہے اور اس کو عبادت سمجھ کے میں نے کیا۔ مرد کیوں، ہاں ہمارے یہاں وہ جی مرد روتا نہیں ہے، کہتے ہیں اپنے ہی گراتے ہیں، نشے من پہ بھی چڑھ جائیں لوگ اٹینشن کے اتنے بھوکے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ سیلف کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مدد لے رہے ہیں تو یہ انسانوں کو ریپلیس کر دے گی، لیکن آپ نے اس کو کمانڈ تو کسی انسان نے دینی ہے۔ آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ماہر نفسیات نشابہ انجم خان صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم ایکسٹریم سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں جس میں انسان کسی بھی ایکسٹریم لیول تک جانے تک کا سوچ لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے، ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں آدم خوری کے کہ لوگ انسانوں کو کھانا تک شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا کس سٹیج پہ ہوتے ہیں یہ لوگ مینٹلی کہ جو اتنا ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ انسانوں تک کو کھانے سے گریز نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کے مدعو کرنے کا۔ دیکھیے سائیکالوجی جو ہے وہ ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئر کی سائنس ہے، رویوں کی۔ ہم کہتے ہیں نا انسان رویے جو ہیں، انسانی رویے، اور یہ بڑے کمپلیکس ہیں، بڑے باریک ہیں، اور اس کے اوپر ایک بڑی تھن لائن ہے۔ مگر میں آپ سے کہوں کہ ایک باریک لائن، ایک لائن کے ایک سائڈ پر انسان اور دوسری سائڈ پر حیوان بن جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سائیکالوجی ایمرج ہوئی، جس وقت ایک بروٹیلٹی ہوا، اتنی خون ریزی ہوئی، تو یہ سوچا گیا کہ کیا انسان، ہم نے وہ چنگیز خان اور ہٹلر کا دور دیکھا جس میں کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے تھے۔ جب تھوڑی سی ریسرچ ہوئی اور یہ پتہ چلا، اسپیشلی وہ ایک ہمارے فرائڈ، سیگمنٹ فرائڈ کے نام سے، وہ انہوں نے جس وقت سائیکو انالیٹک اپروچ تھی ان کی، انہوں نے یہ بات بولی کہ جی یہ جو ہے انسان پیدائشی طور پر ایک ڈیتھ وش یا اینیمل انسٹنکٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو کہتے ہیں ایڈ یا پلیئر پرنسپل۔ ایڈ بیسیکلی آپ کے جو خلیے ہیں خون کے، جن کو ہم ڈی این اے بولتے ہیں، یہ آپ کے ڈی این اے میں ہوتی ہے۔ اٹس اے سائنس۔ یہ بات جا کر سمجھ میرے خیال میں بہت دیر سے ہم بھی سمجھاتے رہے کہ وہ کہتے ہیں آتے نسلوں کا پتہ دیتی ہیں کہ خون جو ہے آپ کا وہ بولتا ہے۔ آپ کے جو رویے ہیں، ہمارا غصہ، ہمارا اگریشن، ہمارے موڈز، ہماری حسد بغض، ہمارا یہ سب وائلنس، یہ ہم آگے ٹرانسفر کرتے ہیں اپنی نسلوں میں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو سکھائیں، وہ پیدائشی طور پر جو آپ کریلے ہیں تو پھر آپ نے کریلے ہی کھانے ہیں آگے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کریلے ہیں تو میرا بڑا گھسا پیٹا ہو گیا، آپ پھر کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد سیف ہو؟ ایسا تھا کہ اسی طرح پھر وہ جو غصہ تھا، جب اس پہ ریسرچ ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ ایڈ ہے، اس کے بعد ایگو ہے۔ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں چھری دے دو گے، سانپ پکڑا دو گے، اس کو ڈر اس کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لیٹر آن اس کی والدہ اس سے کھینچے گی چھری کو، یا اس کی اس سانپ کو اس سے ہٹائے گی، ڈرائی نہیں یہ نقصان دہ ہے، یا چھری کو نہیں لگانا، اس سے تم ہرٹ کر لو گے، تو ایگو اس کی ڈیولپ کرنی شروع کر دی، ٹیم ہوتی ہے ایگو۔ لیٹر آن سپر ایگو جب وہ بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا، تو سپر ایگو پھر آپ کا نارم، آپ کے کلچر، آپ کا ریلیجن، وہ اس کو سپر ایگو ڈیولپ کرتا ہے۔ جب وہ بچہ ماں کی گود سے باہر نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ایک قتل انسانیت کا قتل ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ اس کو خوراک کون دے رہا ہوتا ہے؟ جو یہ آپ کی اڈ ہے، جو پلیئر پرنسپل ہے، انسان کے اندر مزے لینے کی یا اس کی ایک سینس آف اچیومنٹ ہے۔ میں اگر آپ سے یہ کہوں، ٹیپو سلطان نے وہ جو ہر ایک انسان مختلف ڈائریکشن میں اس کو استعمال کر سکتا ہے، وہ طاقت کی چیز، دیٹ اینیمل انسٹنکٹ۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں
کہ ہم جنگل میں سارے جانوروں کے ماسک ڈفرینٹ ہیں، انسانوں کے پرسنالٹیز کے اندر، شخصیت کے اندر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس بات کو، جس کو میں کہتی ہوں کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے اندر کون-سا انسٹنکٹ ایسا موجود ہے، اپنی شخصیت کو سمجھیں، اپنی روح کو سمجھیں۔ وہ ڈیپتھ ہم نے جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو ایسے کیسز ہیں، ان میں ایک سائیکوٹک یہ ایک بیہیویئر ہے، جن کی بات آپ ایکسٹریم کی کر رہے ہیں، کہ ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، قبروں سے خواتین کو نکال کر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور پھر انسانی گوشت کا کھا جانا۔ اس قسم کے جو معاملات ہیں کہ یہ ایک ایڈکشن آپ کہہ لیں، اس کو کہہ لیں، یا جو ایک اس کی ایگریشن ہے یا وائلنٹ، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کوئی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے کہ جو انسان کے اندر موجود ہو اور وہ اپنا جو ایگریشن ہے یا جو وہ اپنا وائلنس ہے، یاد رکھیں کہ وائلنس جو ہے یا ایگریشن ہے، یہ جہاں سے بھی آئے اندر، خون کے اندر تو ہے۔ اب آبویسلی آپ پیدا ہی اس وائلنس کے ساتھ ہوئے اور پھر آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ 2 طریقے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ٹارگٹ آف فرسٹریشن اپنے سے کمزور نکلتا ہے۔ آبویسلی بچوں کے ساتھ زیادتی یا اس کے اندر کوئی بھی گریٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، مینک ہوتے ہیں، سیکشل مینک ہوتے ہیں لوگ، تو ان کو پہچاننا، ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کرنا، اٹس اے ویری ویری کمپلیکس، میں یہ کہوں گی کہ ارد گرد کے لوگوں کو بھی ایٹ ٹائمس پتہ نہیں چلتا، ہم نے چہروں پر چہرے سجائے ہوتے ہیں، ماسک کے اوپر ماسک پہنے ہوتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ایموشنلی انٹیلیجنس تب آتی ہے جس وقت ہم اپنی ذات کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ لوگ اتنا ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، پہلے تو آپ دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ جس وقت آپ اپنی ایک جگہ پر کھڑے ہوں گے اور آپ اپنا ویلیویشن خود کریں گے، ضرور پروفیشنل ہیلپ لے لیں۔ میں ریکویسٹ کروں گی جو لوگ آج ہمیں سن رہے ہیں کہ آپ ایک پروفیشنل ہیلپ لینے میں کوئی آر محسوس نہ، ضرور لے لیں۔ یہ ضروری نہیں میں پاگل ہی ہوں تو میں جاؤں گا۔ ارد-گرد میں اگر ماحول میں آپ کو ایسے رویے نظر آئیں، جیسے کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو تھوڑے سے لگیں، تو ان کی نشاندہی کریں۔ حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ اس میں کام کرے۔ ایکسٹریم تو انسان جانے لگے تو اگر وہی ایکسٹریم سوچ تھی جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے گئی، ایک سوچ تھی، ایک گمان تھا، یقین تھا، اور اسی طرح ایک ایکسٹریم سوچ آپ کو فرعونیت کی طرف لے جاتی ہے۔ چوائس آپ کی ہے، اسکرپٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، مووی آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ نے جو ہیرو بننا ہے، ولن بننا ہے، ہیروئن بننا ہے، یا وہ جو ایک وہ جوکر ہوتا ہے درمیان میں وہ بننا ہے، اٹس یور ڈیسیژن، اور یہ آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا ایک لمبا کریئر ہے اس میں سائیکالوجی میں، آپ کے پاس کبھی ایسا کیس آیا ہے کہ چاہے کوئی خاتون ہو یا مرد ہو کہ وہ خودکشی سے جسٹ ایک اسٹیپ اوے تھے، بس ایک قدم کی دوری پہ تھے اور آپ نے ان کی کاؤنسلنگ کی تو وہ اس وجہ سے وہ اس قدم کو اٹھانے سے وہ بچ گئے، خودکشی نہیں کی انہوں نے؟ ایسے بہت سارے کیسز ابھی ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے کہ گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ ہو گیا، 10 12 سال ہو گئے ہیں ہمیں اس فیلڈ میں، اور ہزاروں لاکھوں اللہ کے لوگ، اللہ کے بندے اپنا دکھ اور درد لے کر آئے۔ کوئی بتائیں، اور کوئی اگر میں آپ کو ایک ایسا بات کوئی دیکھیں، واقعہ؟ ایک چیز یاد رکھیے گا، دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی سائیکالوجسٹ خود کرتے ہیں اور ڈینٹسٹ، اور یہ بات سمجھنا کہ وہ پیمانہ جو دوسروں کو زندگی دے رہا ہوتا ہے، وہ خود کتنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے میں نے خود بھی کاؤنسلنگ یا سیشنز رکھے۔ جب میں نے اس تکلیف کو محسوس کیا کہ ایک ڈاکٹر، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص کے پاس مجھے بڑی خوشی ہو کہ کسی دن آپ یہ سوال بھی کریں کہ آپ پر کیسے گزرتی ہو، بالکل آپ بتائیں اور آگے۔ اس میں ہماری بھی زندگی، ایک عام انسان کی زندگی بینگ اسٹریسفل از ویری نارمل، لیکن وہی دوسرے کے دکھ کو یا تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے جس نے خود دیکھی ہو۔ میرے لیے میرا کام ایک عبادت ہے، اور اس کو عبادت سمجھ کر ہی میں نے کیا، اور یہ مطلب ایٹ ٹائمز میں آپ کو سچ کہوں کہ اٹس سو ڈیفیکلٹ کہ آپ اس تکلیف سے واپس آتے ہیں، لوگ آپ کے پاس چلے ہوئے
ऑब्वियसली जब आप लो मूड में जाते हैं, जिसको डिप्रेशन कहते हैं, वो आप सेल्फ हार्म की तरफ जाते हैं। सेल्फ हमारे मुल्क में बच्चे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बुज़ुर्ग हैं और उनको काउंसलिंग मेजॉरिटी ऐसे ही होते हैं जिनके अंदर ज़िंदगी में नाउम्मीदी, हेल्पलेस, होपलेस, वर्थलेस फ़ील करते हैं। शिफ़ा मेरे रब ने देनी है, वो किसी न किसी तरीके से हमारे पास पहुँच जाता है। एक केस ऐसा था मेरे पास कि हॉस्पिटल में एक शख़्स बग़ैर अपॉइंटमेंट के मेरे पास आया और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो सर्वाइव कर गए होंगे और वो कॉल उनके एक फंदा लगा कर आए हुए थे और खुदकुशी से पहले उनकी ख़्वाहिश ये थी, वो अपनी मेरे से मुलाकात कर लें और वो अपनी जो इतने अरसे से उन्होंने वो जो एक छुपा के अपनी एक ज़िंदगी की किस्सा रखा हुआ था, अ, जो वो मेरे से शेयर करना चाहते थे। लेकिन शायद अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी रखी थी और उनको अल्लाह ताला मेरे तक ले आया। इसी तरह मैं ये समझती हूँ कि इंसान को कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए और इसके अंदर हमारे माशरे के मर्द का बहुत अहम किरदार है। देखिए, मैं ये बात समझती हूँ कि सोसाइटी को उसके ऊपर दबाव भी बहुत है। औरत रो पड़ती है, औरत आवाज़ भी उठा सकती है। लेकिन मर्द हाँ, हमारे यहाँ वो जी मर्द रोता नहीं है, मर्द के ऊपर प्रेशर बहुत है ऑब्वियसली फाइनेंस है, ख़ानदान का सब कुछ उसके ऊपर है। दोनों मुख्तलिफ़ रोल्स के अंदर हैं। मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो मर्द हज़रात हैं वो ईगो इतनी नहीं होनी चाहिए भई हमें आपको अपनी आ जाना चाहिए एक प्रोफ़ेशनल अगर आपको महसूस होता है। तो डिसीज़न मेकिंग का जो हमारे सबसे मुश्किल काम हमारे यहाँ जो मैंने देखा कि मर्द हज़रात जिनके अंदर वो होती थी ना एक डिसाइसिव अब नहीं रहे और ज़्यादा जो रुझान खुदकुशी का है वो ख़वातीन से ज़्यादा मुझे मर्दों में नज़र आता है। तो मैंने देखा क्योंकि जब आप उसको दबा कर रखते हैं उस एहसास को बयान नहीं करेंगे तो वो ऑब्वियसली अब वो न्यूटन के तीसरे लॉ की तरह है। उसने निकलना ही निकलना है, वो एग्रेशन, वो वॉयलेंस, वो फ्रस्ट्रेशन वो फिर वो सेल्फ हार्म की तरफ जाते हैं और अगर कोई टारगेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ना मिले तो वो अपने आप को ज़रूर नुकसान दे देते हैं। मैं ये बात समझती हूँ कि ये अवेयरनेस होना साइको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि नाउमीदी जो है वो कुफ़र है और माफ़ करना अल्लाह ताला को पसंद है और शुक्र हमें करते रहना चाहिए। हर हाल में अल्लाह ताला का वो जिस हाल में रखे और शुक्र की ग्रैटिट्यूड की डेफ़िनेशन जो मुझे समझ आई वो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बहुत मुश्किल बात है, ये बहुत मुश्किल बात है। हमें कुछ चीज़ों को ज़िंदगी में हमने देखा कि चली जाती हैं आपकी ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत, नफ़ा, नुकसान, रिज़्क मेरे अल्लाह के हाथ में। ये चारों चीज़ों का उसने वादा किया लेकिन एट टाइम्स वो ये भी तो कहते हैं इनकी कोशिश करो। आप बगैर कोशिश के मायूस हो जाएँ, तो वो तो फिर गुनाह है। कोशिश तो करनी चाहिए, इज़हार करना चाहिए, बात करनी चाहिए और उसके लिए आप वो फैमिली सिस्टम ही नहीं है, आपके दादी-दादा, नानी-नाना कहाँ हैं हमें नहीं पता। वो बड़े-बड़े घरों से आप जब छोटे घरों में और फिर अपार्टमेंट्स में और फिर स्टूडियो अपार्टमेंट्स में आ जाएँगे, तो उन स्टूडियो अपार्टमेंट्स में आपको मिली है ना लाशें हमें हमें अपने आपको पता भी नहीं चलता साथ वाले घर में कौन कितने दिन से मरा हुआ पड़ा है। हमें डेड बॉडीज़ ऐसे कितने केसेज़ आए कि कितने-कितने दिन, हफ्तों गुज़र गए। तो हम एक मुझे लगता है कि एक बड़े बेहिस मुआशरे में हैं और उसके लिए हम उसका हिस्सा ना बने, हमें आप मीडिया अपने तौर पर, अपने तही पे मैं आपको भी मुबारक दूँगी कि आप उसमें एफ़र्ट कर रहे हैं कि हम आइडेंटिफ़ाई करें और हमसे जितना हो सकता है हम अवेयरनेस दे रहे हैं और देते रहेंगे इंशाल्लाह। डर साहिबा, जो मर्डरर्स होते हैं, हाय! जो ये बड़े खतरनाक आज मर्डर से नीचे मतलब बात ही हम नहीं करा। एक्सट्रीम साइकोलॉजी ना कि मैं हम ये जानना चाहते हैं कि लाइक मेंटल स्टेट क्या होती है? आप मतलब इंसान समटाइम इतना
دل کا نرم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کسی کو کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اتنے اس اتنے ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے کہ کسی کو مار دیتا ہے، اسے فرق نہیں پڑتا، بلکہ بہت سارے کیسز میں لوگ سیریل کلرز تک بن جاتے ہیں اور وہ بالکل نارمل بیہیو کر رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر وہ پکڑے جائیں تو پھر ایک الگ چیز، ادروائز وہ نارمل ان کا چل رہا ہوگا۔ میں صرف ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا مینٹلی وہ کتنے کس لیول پہ ہوتے ہیں؟ کیا وہ دیکھیے جتنے بھی ہم نے ایسے معاملات دیکھے ہمارے ملک میں، ابھی یہ قصہ ایک بچی کا ہوا جس کو ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو تمہیں نہیں چھوڑوں گا، شاید غیرت کے نام پر۔ عورت کے اوپر تو بہت بہت ہی آسان ہے بات کر دینا، اور اس کے بعد وہ جاتی ہے، بھاگتی ہے، اور وہ پولیس کی پناہ لیتی ہے، والد آ جاتا ہے، واسطہ دیتا ہے بیٹی کو۔ اب باپ کی بیٹی ہے، باپ پر بھی بیٹی ٹرسٹ نہیں کرے گی تو کدھر جائے گی؟ میں نے آپ سے ابھی جب بات شروع ہو رہی تھی تو مرد کا ذکر کیا، اب آپ صرف مردوں کی ایک عورت ہے، ایک عورت، اور اس عورت کو اسٹارٹ لے رہا ہے باپ نے پیدا کر کے ایک دوسرے مرد کو دیا۔ وہ مرد کہہ رہے جی تمہاری بیٹی کا کردار کا مسئلہ ہے، وہ واپس ادھر سے بھاگتی ہے اور اس کو جان سے مارنا چاہتا ہے۔ وہ جا کے شیلٹر وہ بھاگتی ہے، کتنے میل بھاگتی ہے، اور وہ جا کے پولیس، وہ بھی ایک مرد ہے جو آپ نے پوائنٹ کیا ہوا ہے۔ اب وہاں پر وہ پناہ لینا چاہتی ہے، لیکن ادھر پھر باپ آ جاتا ہے، وہ واسطہ دیتا ہے، وہ اسے کہتا ہے میں تمہیں شیلٹر دوں گا۔ لیکن وہ گھر جا کر اب پھر ادھر 2 مرد ہیں، چاچا اور باپ، اور وہ اس بچی کو گولیوں سے اڑا دیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ عورت کو لے کر اس معاشرے میں اتنی بے حسی ہے، عورت مرد نہیں بن سکتی، عورت ایک حد تک جائے گی آگے، زیادہ عورت آگے نہیں جا سکتی، عورت کی ایک حد ہے، مرد کی حد نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں اے کاش میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس کو اندیشہ زوال نہ ہو۔ کیسا رزق تھا، یہ کیسا رزق تھا اس پولیس والے کا جس نے اس کو نظر نہیں آ رہا تھا مار، اور وہ بتا کر گئی ہے کہ یہ مجھے مار دے گا، اور وہ ہو گیا ایک تماچا ہمارے معاشرے کے منہ کے اوپر۔ ایک چھوٹی بچی 4 سال کی زینب کے ساتھ ہوا، میرا پہلا شو تھا وہ۔ آپ کس قسم کے معاشرے میں رہ رہے؟ اور پھر میں یہ بات کہوں گی کہ پھر ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی گواہی ایک رکھی ہے اور عورت کی 2 رکھی ہیں، تو آپ ایک عورت سے مرد بننے کا کتنا امید رکھ سکتے ہیں کہ ایک عورت ایک مرد بن جائے گی؟ وہ بچی تھی، کتنا 25 سال کی ایک بچی ہے، وہ کتنا سنبھالے گی جس کے اپنے 2 چھوٹے بچے ہیں؟ آپ نے باپ نے بھی یہ نہیں سوچا کہ اس کے بچے بچ جائیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پاگل تھے؟ نہیں، اس لیے 2 وجہ بتاتے ہیں، اس لیے امبیلنس ہے۔ عورت اور مرد کو ایز این انسانی حقوق، آپ چھوڑ دیں دین کو، ایک عورت کو ایک انسانیت کا ہی رتبہ نہیں ملا، ماں کا ملنا، بیٹی کا ملنا، وہ تو چھوڑ دیں، ایک انسان ہونے کا بھی آپ نے عورت سے ایک حیثیت چھین لی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس ملک کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، جو مجھے سنیں اور میں چاہتی ہوں کہ سنیں اور دیکھیں، کہ جس ملک کے اندر اس وقت بھی ہم ایک ایونٹ بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا، ہم نے بڑا کوئی مارکا مارا ہے شاید پچھلے دنوں، اس مارکے کی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، لیکن اس کا رونا، اس کا سوگ کوئی نہیں منا رہا، جو مر گئی ہے، اس کی جان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آپ تو ملک کے اندر جب ملک دشمن ہے، آپ کو باہر سے تو ہمیں تو دکھ ہی نہیں بھائی، انڈیا جو مرضی کر جائے ہمارے ساتھ، کہتے ہیں اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، باہر کا کوئی نہیں، آگے چور سوئچ آپ کو پتہ ہے ہمارے کدھر لگے ہوئے ہیں۔ اس بے حس معاشرے میں آپ سے یہ کہوں گی، یہ تدر جدھر لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا، جس ملک میں قانون نہیں ہوگا، قانون سازی نہیں ہوگی، اس ملک کے سے آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ ایسے کیسز نہیں آئیں گے جس کے اندر ایکسٹریم وائلنس ہو؟ آپ روٹی چور کو چھوڑ دیں، لیکن جس نے پورا ملک کھا لیا اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ روٹی چور کمزور ہے نا، اس کے اوپر آپ کی نکلے گی فرسٹریشن۔ لیکن اگر آپ وہ اس کو جا کے پکڑ کے دکھائیں، آپ اس کو تو سلوٹ کریں گے۔ پاور کرپٹس، بٹ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، اور ایبسولوٹ پاور صرف میرے رب کی ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور
دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ افسوس کی بات، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے شاید میری آواز یہ آگے جائے۔ ہم نے اپنی بچیوں کے سودے کی، ہم نے اس ملک کے اندر خاص کر میں نے یہ چیز دیکھی کہ چاہے وہ بے نظیر بھٹو تھی، بی بی، اور چاہے ایک گدڑی میں لپٹی ہوئی ایک فقیر عورت، میں نے دونوں کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں دیکھا۔ اس وجہ سے نہیں دیکھا کہ وہ بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکی اور وہ بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ اس ملک کے اندر جرمنی کو آزاد کرنے والی، ہم سے بعد میں جرمنی آزاد ہوا تھا، اور اس کو نکالنے والی اس کی عورت تھی۔ ہم نے تو لون دیا تھا جرمنی کو، اگر آپ کو یاد ہو، لیکن جرمنی کو جرمنی تک ادھر پہنچانے والی اس کی عورت تھی۔ ہمارے ملک کے اندر جس کو مادر ملت کا نام آپ لیتے ہیں، وہ تھی فاطمہ جینا۔ آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ، ان کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا۔ تو میں ایک جو سمجھنا چاہتی ہوں، میں مرد اور عورت کے ڈسکرمنیشن میں نہیں جاتی، جدھر تمام مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، تمام خواتین بھی نہیں ہوتی، لیکن ذمہ داری مردوں کی زیادہ ہے، مگر اس ذمہ داری کے پیچھے میں سب سے بڑا پھر قصوروار ان ماؤں کو دیتی جنہوں نے اقبال پیدا کرنے چھوڑ دیے۔ وہ مائیں، وہ فیکٹریاں ناپید ہو گئیں، شاید وہ خوراکیں نہیں رہی، شاید وہ حرام حلال کی تمیز ختم ہو گئی، شاید وہ فوکس چلا گیا، کہ وہ ماں ہی نہیں تھے جنہوں نے وہ ٹیپو سلطان پیدا کرنے تھے، جنہوں نے اب آپ نے کیا 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 سوسائٹی کو کیا دینا ہے؟ تو اس میں عورت کا بھی بہت بڑا کردار ہے، جو عورت ہی عورت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس نے مرد کو وہ ایک بیٹا ہے تو اس کو ایک ڈفرینٹ اس سے دیکھنا ہے، بیٹیوں کو ڈفرینٹ دیکھنا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کو ایک جو تھیراپی کیا ہے، ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں تھیراپی کام کرتی ہے۔ تھیراپی بیسیکلی سوال جواب نہیں ہے۔ تھیراپی بیسیکلی ہم کوئی آپ کو ٹیکا نہیں لگاتے، تھیراپی بیسیکلی اویئرنیس ہے۔ یہ لوگوں کو بتانا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، اویئرنیس ہے، جو وہ اویئرنیس ہم آپ کو 3 ایسپیکٹس میں، ایک اویئرنیس ہے، آپ نے ٹی وی کھولا آپ کو ایک اویئرنیس لے لی، آپ نے انٹرنیٹ سے ایک اویئرنیس لے لی، آپ نے ایک ایسپیکٹ دیکھا، ہم آپ کو تینوں ایسپیکٹس دکھا۔ چوتھا جس کو میں کہتی تھی روح، تو ہم نے روحوں پہ کام کرنا چھوڑ دیا، وہ ہماری نہ کتابیں رہیں، نہ استاد رہے، یہی مسائل ہیں، ویری کامن۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے یہاں ہر دوسرے گھر میں کوئی ایسا فرد ہوتا ہے کہ جس کا غصہ ہی نہیں کنٹرول میں ہوتا، وہ اس کا غصہ کوئی سنبھال ہی نہیں سکتا۔ کیا یہ نارمل بیہیویئر ہے؟ ایسے لوگ نارمل ہوتے ہیں؟ نہیں، موڈ ڈس آرڈرز ہیں، اور ایگریشن میں نے آپ سے یہی کہا کہ جب آپ اس کو سوری آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، چڑچڑاپن، غصے کا آنا، نیند کا نہ آنا، اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے جو گھر میں کسی بچے میں یا بڑے میں اوائڈنگ بیہیویئر ہے، وہ آپ کو اوائڈ کر رہا ہے، اور اگر آ رہا ہے تو بہت غصے میں ہے، بات بات پر چڑچڑاپن آپ کو محسوس ہوتا ہے، بے چینی، اضطراب کی جو اضطرابیت کی کیفیت اگر آپ کو دیکھیں کہ وہ ہو رہی ہے، فوکس نہیں کر سک رہا، کسی جگہ پر کنسنٹریشن نہیں کر رہا، دیکھ کسی چیز کے اوپر فوکس نہیں کر سک رہا ہے، فیصلہ سازی میں مشکل ہو رہی ہے، بچے ہیں تو گریڈز میں فرق آ رہا ہے، اور اگر بے جا کا رونا آ رہا ہے، انجانا خوف محسوس کر رہے ہیں، اگر ورتھ لیس فیل کر رہے ہیں، ہیلپ لیس فیل کر رہے ہیں، پرسسٹنٹ سیڈنس ہے، اداسی ہے تو بس پھر اداس ہی ہیں، بیٹھے ہیں تو گم ہی ہیں ایک جگہ، اپنی دنیا میں گم گئے۔ تو ایسے حالات کے اندر جو ارد گرد کے لوگ ہیں، ان کی سائیکو ایجوکیشن، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ایک دفعہ جا کر کسی بھی ماہر نفسیات سے ایٹ لیسٹ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے، اپنے لیے نہیں، شاید آپ کسی اور کی مدد کر سکیں۔ بیسیکلی سائیکالوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسٹریس کیا ہے، ٹراما کیا ہے، انگزائٹی کیا ہے، ڈپریشن کیا ہے، اور پھر ان کی آگے جو ویری تھن لائن، وہ جو سمجھ جائے، اسٹریس ہونا مینس کہ ابھی کوئی پریشانی ہو ریزالو کر لے، ٹراما ہونا ہے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہوا ہے اور وہ پھر ساری زندگی چلتا ہے جب تک آپ اس کو ریزالو نہیں کر لیتے، اور وہ ٹراما آپ شیئر ہی کر
اب وہ جس بندے نے شیئر نہیں کیا وہ کیا کرے گا؟ اس نے خود ہی فیصلہ اپنے اوپر لے لیا ہے اور اس نے کہا جی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی بچپن میں ایسا کرتا ہوں، میں 4 لوگوں کے ساتھ زیادتی کروں، میں یہ کروں گا تاکہ میرا بدلہ جو ہے جو کیونکہ اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو، اس غصے کو ریزن فائنڈ آؤٹ کرنا، سمجھنا اور وہ پہلے وقتوں میں ماں-باپ کے پاس آج کل ٹائم نہیں ہے، اساتذہ اکرام کے پاس وہ والے سوچ ہی نہیں ہے یا وہ ٹائم نہیں ہے، میں نہیں کہتی سوچ نہیں ہے، بہترین اساتذہ کرام ہوں گے معذرت کے ساتھ، مگر میرے خیال میں وہ علم جو دینا تھا نا وہ ابھی نمبر یا گریڈز کی طرف اساتذہ کرام کا بھی رجحان زیادہ ہے، ریسرچ بیسڈ ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں پرابلم دوسرے کی دیکھنی ہے، آپ مجھے بتا دیں زینب کا انسیڈنٹ ہوا اس ملک کے اندر، مجھے ایک ریسرچ نکال کے دے دیں، کسی نے اس خطے کے اوپر کوئی ریسرچ کر کے ٹھیک ہے اس کا لاء ایک ہوا لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کدھر ہوئی ہے اسی لیے وہ پھر بچوں میں نے میرا ابھی ریسنٹلی قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر میں نے 200 بچوں کے فری کیمپ لگایا اور میں نے اتنے اداس بزرگ نہیں دیکھے میں خود کو تو کہتی میں تو 9.5 سال سے اوپر ہی نہیں جاتی بھائی ہمارے اندر ایک بچہ ہے ہم آج بھی تتلیوں سے کھیلتے ہیں ہمیں آج بھی پہاڑ اور درخت اچھے لگتے ہیں اور ہم وہ شاید لوگ ہیں نا وہ خطوں والے وہ کارڈز والے اور اب جو بچے ہیں ان کو یہ چیزوں کی پتہ ہی نہیں ہے اور وہ ایموشنز ہم نے لے ہی لی ہے جگنو چلے گئے، جگنو جگنو ہوتے جگنو تھے۔ جگنو آج کل جگنو تو خیر مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے لے لیا اگر اور ہم اتنے جھوٹے اور منافق معاشرے میں ہیں کہ ہم اگر رو بھی رہے ہیں تو آپ فون کے اوپر کسی کو وہ پوچھے گا آپ کیسے ہیں یا تو ہم اسمائلز دے رہے ہیں ہم اپنے کھانوں کی پوسٹ لگا رہے ہیں بس صرف اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہے ہیں خود کو ہی کہ میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحبہ یہ جو کھانے کی پوسٹ ہیں، یہ جو کھانے سے پہلے تصویریں لگانا یا ایون کھاتے ہوئے کی ایسے ویڈیوز بنا کے لگانا، یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے یہ؟ کیا سوچ ہوتی ہے اس کے پیچھے؟ چلیں دیکھیے کبھی کبھی لگا دی چلو آپ نے کبھی دل ہوا آپ نے شیئر کرنا ہے آپ کے فرینڈ سرکل میں کرنا لیکن میرے خیال میں آپ جو ہیں نا اتنا ہی دکھائیں یا اس سے کم دکھائیں اس سے زیادہ نہ دکھائیں میرے خیال میں ایٹ ٹائمس ہاں میں خود سوچتی ہوں کہ مجھے یاد ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر جب بات ہوئی تو میں نے کہا یہ کیا ہے ٹک ٹاک اور مجھے ہم ایک فواد چودھری تھے اور انہوں نے ایک ایپ وہ منسٹری کا رتبہ دے رہے تھے اس کو ویڈیو گیمز کو میں نے ان سے کہا نہیں بھائی یہ سب بکواس بات ہے یہ آپ ایجوکیشن کا پورٹلز بنائیں اور یہ ٹک ٹاکس وغیرہ یہ تو بہت غلط بات ہے ٹک ٹاک پہ اور خاص کر دیکھیں بچیوں کا اب ہمارے ٹائم پر آ کر ہم تو فری ہیں ہم کچھ کر سکتے ہیں سپوز لیکن چھوٹی چھوٹی بچیاں اور وہ اپنے گھروں کے اندر آپ پوسٹ نہ کریں میں ابھی بھی اس کے ویسے اتنے حق میں نہیں ہوں اچھا میں نے کہا وہ ہے کیا وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ڈاؤن لوڈ کر کے جب پہلی خود بنائی اب یقین کریں سے ٹکتے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس میں لیکن اب اس کا ریزن ہے آپ بعض اوقات آپ لوگوں کو یہ سائڈ دکھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے سارے اگر آپ نے تعلیم لی ہے سیاست کی ہے تو آپ کے اندر کا اگر ایک یہ اسپیکٹ بھی ہے کہ آپ زندگی کو مزہ کر رہے ہیں یا زندگی کو ایک اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو لوگوں کو دکھائیں آپ یہ بات بھی کہ اگر سپوز آپ ماہر نفسیات بن جاتے ہیں یا آپ سیاست دان بن جاتے ہیں تو آپ ایک نارمل انسان کی طرح آپ درختوں کو پہاڑوں کو تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک ہوتا ہے میں ضرور ڈال دیتی ہوں تاکہ جو لوگ ہیں وہ اب میں شیئر کرنا شروع کیا کبھی تھوڑا تھوڑا کرتی ہوں شیئر کہ نہیں دس از لائف شوڈ ریمین آپ الائیو یو شوڈ فیل الائیو اور زندگی جس طرح بھی آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ دیں اور آگے اتنا سوسائٹی کے اندر اب میں بیٹھ کے ہر وقت رونے اگر جو میں دیکھ رہی ہوں اگر میں وہ دکھانا شروع کر دوں تو ہم تو دفنانا چھوڑ دیں گے لوگوں کو میں جتنی تکلیف دیکھ رہی ہوں لیکن میں وہ جو آنسو ہے وہ تو اللہ کے لیے لوگوں کے لیے تو نہیں ہے دیٹ از اونلی فار مائی اللہ ڈاکٹر صاحبہ ایک بات کہی جاتی ہے، آپ اس کو ویریفائی کر سکتی ہیں، کیا لڑکیوں کو بیڈ بوائز زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں؟ بیڈ بوائز مطلب مطلب برے لڑکے کوئی ان میں کوئی یہ آپ جنرل نالج اپنے لیے لے رہے ہیں یا نہیں، ایک یہ ہر جگہ آتا ہے کہ جو لوگ تھوڑے ٹاکسک ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کو زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ عورت
کبھی بھی کسی ایسے انسان کے پاس جائے گی یا اس کو پسند کرے گی جو اس کی عزت نہیں کرتا، عورت کو وہ پسند آتا ہے جس میں اس کو اپنے باپ کی جھلک نظر آتی ہے۔ بیٹی کی جو مرد کی چوائس ہوتی ہے وہ اسٹینڈرڈ وہ ہوتا ہے جو اس کے والد کا ہوتا ہے۔ اگر وہ والد نے اس کو وہ وارمتھ دی ہوتی ہے تو obviously وہ ہر مرد میں اس کو ڈھونڈے گی۔ obviously بچیاں ہیں، ایون ایز اے سائیکالوجسٹ میں دیکھتی ہوں کہ جس وقت ہم ریلیشن شپس میں جاتے ہیں ہمارے ایموشنز آ جاتے ہیں، تو ہماری نفسیات، اب ہم سے کوئی یہ سمجھے کہ ہم بڑے پرفیکٹ ڈیسیجنز لیتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں، ایک ڈاکٹر بیمار نہیں ہو سکتا اور ایک ماہر نفسیات غلطی نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ہم سے ایک سچویشنل ریلیشن شپس میں آپ پڑ جاتے ہیں، جس میں آپ ایون میں نے دیکھا سچویشنل شادیاں ہو جاتی ہیں، آپ ایک سچویشن میں آ گئے، آپ اس سچویشن میں کوئی تیسرا آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے اپنی مدد کیونکہ آپ کے جذبات آ گئے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی گول ہو سکتا ہے نا، کوئی بس ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا محبت شوبت کے چکر ہی ہو۔ زندگی میں ہمارے ہاں عورت جب شادی کا ڈیسیجن لیتی ہے یا مرد کا لیتی ہے تو وہ کسی سچویشن کے اندر ہوتی ہے۔ اور بیڈ بوائے پسند آنا تو میں نے تو آپ کو 6 ایگزامپلز دی ہیں، اس میں گڈ بوائے تھا کدھر؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ عورت کو بیڈ بوائے پسند آتے ہیں تو نہیں، گڈ ایک بوائز myth ہے، مجھے متھ اس لیے کہ ہوتے ہی بیڈ بوائز ہیں، مجھے گڈ بوائز دکھا دیں۔ پھر وہی پسند آ جاتے ہیں، تو آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے نا، بروں کو ہی پسند آپ کرنا کے ہے۔ پاس چوائس آپ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ نہیں نہیں یہ بچے میرے سے ناراض ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ عورت کو کبھی بھی پسند نہیں آتا، لیکن یہ چیز ہے کہ وہ والد کو، اپنے والد کو آئیڈیلائز کر رہی ہوتی ہے اور اس میں وہ دیکھتی ہے ہاں، لیکن آج کل میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ جو لڑکوں کے ہاتھ میں وہ مندری اور وہ کلاشن کو وہ روز پیچھے ڈالا اور ڈالا ہوگا اور 4 گاڑیاں بڑی گاڑیاں ہوں گی، تو وہ بچیوں کو اصل میں ہم نے جو ہمارا سسٹم ہے پولیٹیکل سسٹم کہہ لیں، پاور شو اتنے ہیں، میڈیا کا اس میں کردار ہے کہ ہم نے، اور ہمارے ڈراماز، انفارچونیٹلی ہمارے ڈراماز کا بھی اس میں بڑا کردار ہے کہ ہم نے بچیوں کو ایک نئی آئیڈیل کی ڈیفینیشن دے دی ہے۔ اگر آپ کے پنجابی فلموں میں سلطان رائی ہیرو ہو سکتے ہیں اور اس نے گنڈاسا پکڑا اور انجمن نے بھاگ بھاگ کے کھیت توڑ دیے، لیکن وہ ایڈمائر کر رہی تھی اس کو لیکن ادھر، سلطان رائی ٹس سے مس نہیں ٹس ہو سے رہا۔ مس نہیں ہو رہا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، یہ آج کل کا دور نہیں، یہ پہلے کا دور تھا۔ تو عورت کو لے کر ایک ہمیشہ نا، میں ایک شعر ہے جو مجھے کبھی کبھی بہت پسند تھا، لیکن مجھے لگتا ہے سوسائٹی نے اس کی جو پرسیپشن ہے اس کو بڑا غلط رنگ دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو عورت نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ صرف کسی دیوار پہ لگی پینٹنگ ہے، آپ ایک رنگ ہے، وہ رنگ وہ نہیں ہے۔ وہ رنگ میں سمجھتی ہوں وہ رنگ ہے کہ وہ سوسائٹی میں ایک ایسی اولاد، چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے، وہ تصویر یہ دنیا ہے اور اس تصویر میں اس کا رنگ جو ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ جب وہ اولاد اس سوسائٹی میں دیتی ہے اس رنگ کو، آپ اس کے میک اپ، اس کے کپڑوں سے، اس کی گفتگو سے اسیس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایک بہترین ماں وہ ہے جو ایک بہترین اللہ کی مخلوق دنیا میں دیتے، اگر وہ نہیں دے سکی میرے خیال میں پھر وہ کچھ بھی بن جائے، پھر کچھ بھی بن جائے بس پھر تو سوسائٹی کو بجائے دوسروں پہ نظریں ڈالیں، اپنے بچھو سانپ کانٹے مگرمچھ اتاریں، دوسروں کی مکھیوں کو لگا رہنے دیں، وہ آپ کو تکلیف نہیں دے رہی۔ آپ پہلے سیب بن جائیں تو پھر دوسروں کے آپ کو کریلے میجورٹی لائک لڑکے آج کل میں جب دیکھتی ہوں دھڑ نہیں مرد نہیں، میں افسوس مرد کے ساتھ یہ ہوتی ہے، مجھے نا آپ جب آدمیوں کی بات کرتے ہیں نا تو عورت کو کیا پسند آتا ہے؟ مجھے پسند آتا ہے بیڈ بوائے نہیں پسند آتا، صحیح مرد ہو مجھے بندہ۔ مرد وہ ہے جو ڈسائسو ہو، مرد وہ ہے جو غیرت والا ہو، غیرت مند ہو نا، پھر ہی غیرت۔ مرد وہ ہے جو بہادر ہو، مرد وہ ہے جو اپنی بات کے اوپر قائم، سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہے۔ آپ نے سارا رول پلے کرنا ہے بھائی جا کر، چاہے آپ میڈیا میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ سیاست میں ہیں، چاہے آپ کسی آرگنائزیشن کے اندر ہیں، ایون آپ گھر میں ہیں۔ اب جو مرد، میں تو اپنے بیٹے کو اتنا ڈانٹ دیتی ہوں ایٹ ٹائمس
کہ جس وقت آپ اپنا بیلنس نہیں کر سکتے، مرد ایک ماں اور بیوی میں ہی نہیں بیلنس کر سکتے، آج کل مرد اپنے لیے 4 شادیاں ہیں، آپ کسی کو کہہ دیں، وہ چھپ 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 کے مردوں نے عذاب ڈالے ہوئے ہیں، توبہ! اور بولیں گے تو وہ تو پھر آپ عورتیں تو آ کر آپ کو نہیں اٹھا کر لے آئیں گی نا، مردوں کو تھوڑا-سا میرے خیال میں ہمت کرنی چاہیے۔ بتانا چاہیے۔ بالکل، دے شوڈ بی ووکل، دے شوڈ بی ڈیسائسو، جو رائٹ آپ کو وہ کریں جو اللہ کا اگر آپ وہ کر رہے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے، میرے خیال میں آپ ایک بہترین انسان ہیں۔ بعض اوقات بہادری یہ نہیں ہوتی، یاد رکھیں، میں اس مرد کو بہادر نہیں کہہ رہی، جو مرد کہہ دیتا ہے۔ مطلب بعض اوقات برداشت کر لینا بھی بہادری ہوتی ہے، اور ہر کوئی ہر کام کر رہا ہے، نہ کرنا بھی تو خاموش رہنا، نہ کرنا، وزڈم ہونا، I don't think کہ ہر چیز کا جو جواب ہوتا ہے وہ دینا ضروری ہے، اور it's a manly thing. The thing which I like in man is uh, the way he treats his daughter, his mother، اپنے سے کم لوگوں کو کیسے ڈیل کرتا ہے، اور یہ جو اور میں کہتی ہوں پیار محبت تو مجھے نہیں پتا، لیکن عشق وشق کریں اگر ہو جائے تو امید تو رکھیں نا۔ اب یہ تمام جو کھلارا ڈالا ہوا ہے سوسائٹی میں، پورے زیادہ تر کیسز میرے پاس یہ آتے ہیں، 4 4 لڑکیوں کے 6 6، لڑکوں کے 4 4، اور پھر ان کے ڈیسیجنز ہی نہیں ہو رہے، ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ لسٹ ہے۔ آپ فرق سمجھیں لسٹ میں اور جو آپ کے، میں ایک ورڈ یوز کرتی ہوں ہمیشہ، وہ کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے، آپ کے انٹیمیسی میں کیا فرق ہے؟ تو بھوک لگی ہو تو انسان اشرف المخلوقات تبھی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کہا، ڈاکٹر صاحبہ، لوگ اٹینشن کے اتنے بھوکے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ سیلف کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ مجھے بات سنیں نا، میں اندر سے چوہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں دکھانا چاہتی ہوں کہ میں شیر ہوں، تو میں کیا کروں گی؟ میں شیروں والی حرکتیں کروں گی نا، لوگوں کو دکھاؤں گی۔ اٹینشن اس لیے کہ بھوکے اس لیے ہوتے ہیں کہ گھروں سے یہ بات ماں نے بیٹی کو نہیں بتایا کہ تم کون ہو، باپ نے بیٹی کو نہیں بتایا کہ تم کون ہو، ٹھیک ہے، اب وہ جب باہر جائیں گی، نہ گھر میں ان کو عزت ملی، مردوں کو، جن مردوں کو گھر میں نہیں عزت ملتی باہر جائیں گے، عورتوں کو جن کو گھر میں نہیں ملے گی وہ باہر جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ میں ان مرد اور عورت کی بات کر رہی ہوں جو ماں باپ ہیں۔ یہ ہسبینڈ وائف شائف کا جو چکر ہے یہ تو بعد میں آتا ہے، ہسبینڈ خام کھا کے اس میں چلے جاتے ہیں۔ جس بیٹی کو باپ نے بتا دیا نا کہ وہ کون ہے، میں آج ادھر بیٹھی ہوں، ہمیں ڈیڈیز گرل، ہمارے ساتھ زندگی میں بڑے سارے معاملات ہوئے، بہت سارے معاملات ہو گئے، ہو سکتا ہے بہت سارے معاملات اور ہو جائیں، لیکن میں I never want to let down my father۔ مجھے ملنا ہے اپنے ابو کو، اور میں نہیں سمجھتی کہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ مجھے آپ نہیں بتائیں گے میں کیسی ہوں، یا میں کیسی ماہر نفسیات ہوں، یا میں دیکھنے میں کیسی ہوں، یا میں اچھی ہوں، یا میں خوبصورت ہوں، یا میں بدصورت ہوں۔ ایک تو ہمارے کرائٹیریاز یہی ہیں، کیونکہ ہم سول تک میں اپنے باپ کا سول، وہ میرے سول میں، وہ مجھے جانتے تھے، میری روح کو جانتے تھے، میں اس رول سے نیچے آ ہی نہیں سکتی۔ اب باہر کی دنیا مجھے کانٹیکٹ، یاد رکھیں جانور کھانے پینے سے اور انسان یہاں سے موٹا ہوتا ہے، یہاں سے موٹے کون؟ ہم ایک دوسرے کو موٹا ہے تسی گریٹ، کیونکہ مغل دور آئے نا، آپ کا ڈاؤن فال کس سے ہوا؟ مغلز کا کس چیز سے ہوا؟ عیاشی، تعریفیں، ابھی بھی درباری آپ چلے جائیں، 6 درباری اس کے آپ کے ساتھ ارد گرد ہو، تسی گریٹ ہو جی، تسی جی بڑے گریٹ، کہ ہماری جو لسٹ ہے نا، ہماری جو ہوس ہے، ہم خالی برتن ہیں جنہوں نے وہ نہیں رکھنا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، کنٹینمنٹ خود ہی، کہتے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت اولاد۔ تو آپ نوجوان لوگ ہیں جو ہمارے بچے ہیں، خود ہی ہے سیلف کانسیپٹ، سیلف جس کو میں کہتی ہوں، آپ کی خود ہی بیدار، کوئی نہ کرے آپ کو، اور آپ ہونے بھی نہ دیں، بس۔ ڈاکٹر صاحبہ، کوئی بھی انسان چاہے مرد ہو یا عورت، وہ اپنا اصلی روپ کب دکھاتے ہیں؟
कभी भी नहीं, बहुत रेयर। मैं आपको एक बात बताऊँ कि बहुत सदियों, सालों गुज़र जाते हैं, हम लोगों के असली चेहरे नहीं पहचान सकते। जब हम इसकी तालीम ले लेते हैं, इस चीज़ की, और मुझे ये लगता है कि बंदा शनासी किताबों में नहीं, बंदा शनासी आपको विरासत में मिल जाती है। तो शायद हमारे पास विरासत में वो लोग जिन्होंने रूहों पर काम किया होता है, रूहों पर काम करने के लिए तवक्कुफ़, रुकना बहुत ज़रूरी है। आपको रुकना बहुत ज़रूरी है, पॉज़। तो कुछ लोग बुढ़ापे में हमारे यहाँ मसला ये आ जाता है, जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो कहते हैं जी रुक जाओ। उसको तस्बीह पकड़ा देंगे, एक जनमाज़ दे देंगे, पूरे घर की दुआएँ और हदीसें उसको। अबे भाई उसके बाद तो उसने कुछ करना ही नहीं है। वो कहता है मैं तो 40-50 साल के बाद मुझे तो शर्म आती है देते। वो असल जो वक़्त था ना, वो होता है शुरू का, पॉज़ का। अब इतनी फ़ास्ट सोसाइटी है, हमारे साथ खुशनसीबी ये हुई कि जब हमारा दौर था, उस दौर में माँ-बाप को भी वक़्त था, हमने भी वो वक़्त एक पॉज़ में गुज़ारा। और मुझे उसके बाद रवैयों के ऊपर र ये वाला शायद फ़ोन नहीं थे उस वक़्त मौजूद। टीवी पर शायद एक कोई इंडिया का चैनल, वो भी एंटीना हिलाते थे तो आ जाता था। मैं ये बात समझती हूँ कि ये दौर के नए तकाज़े हैं, इनके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये डेप्थ इन बच्चों को दें। आप जिस जिस तरफ, और अब तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी है। वो लोग कहते हैं जी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से मदद ले रहे हैं, तो ये इंसानों को रिप्लेस कर देगी, लेकिन आपने उसको कमांड तो किसी इंसान ने देनी है। हमारी 75% हमारी जो असेसमेंट है वो नॉन वर्बल है। आप बैठे तो मैं आपको देख नहीं रही, मैं आपकी क्योंकि ये तो साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट 75% नॉन वर्बल, बाकी स्टोरियाँ तो बाद में चलती हैं। तो आपने कहा पहचान कैसे नहीं सकते? भाई बंदा शनासी कैसे आएगी? बंदा शनासी तब आएगी जब आप अपने आप को जानेंगे।